کہ کراچی کے جلسے میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ 26 سال کی سیاست کے بعد آپ پہلی بار قوم بنتے دیکھ رہے ہیں، تو اس سے پہلے بھی بہت سی تحریک چلائی ہیں پی ٹی آئی نے، سو کیا وہ ڈفرینس ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس دفعہ اور باقی اس سے پچھلے؟ دیکھیے جو 26 سال میں نے پالیٹکس کی اور خاص طور پہ جو 22 سال کی، تو وہ تو ایک پارٹی اپنا مینیفیسٹو رکھتی ہے عوام کے سامنے اور پھر وہ پاور میں آتی ہے، تو وہ تو بڑا سمپل قسم کا ایک آپ جس طرح کوئی پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے. لیکن جو اب ہے یہ سب سے زیادہ مختلف ہے. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایک ساری قوم کے اندر ایک فیلنگ گئی کہ ایک باہر سے سازش ہوئی اور اس سازش نے پاکستان میں رجیم چینج کیا، اور اندر جو بیٹھے ہوئے تھے، اور باہر کی سازش کبھی کامیاب نہیں ہوتی جب تک کہ اندر آپ کے غدار نہ بیٹھے ہوں، میر جعفر نہ بیٹھے ہوں، جو اپنی ذاتی مفادات کے لیے ملک کے انٹرسٹ کو کمپرومائز کرتے ہیں، جو قوموں کو غلام بناتے ہیں. جو میں اس لیے میر جعفر کی اس لیے مثال دیتا ہوں کہ اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے اپنی قوم کو غلام بنا دیا. تو یہ سازش تب کامیاب ہوتی ہے جب اندر آپ کے غدار بیٹھے ہوں. تو یہ جو ہوا ہے، اور پھر وہ لوگوں کو ملک کے اوپر مسلط کر دیا ہے جو ملک کے کرپٹ ترین لوگ ہیں، آدھے ضمانت کے اوپر ہیں، ان کے اوپر کیسز ہیں، اور کیسز اربوں روپے کے کیسز ہیں، اور 30 سال سے ملک پاور میں تھے، جس کی وجہ سے آج ملک مقروض ہے. انہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا، اور اب یہ آگے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم پھر سے واپس آ رہے ہیں، اور تحریک انصاف کو کہہ رہے ہیں کہ جی بڑے برے حالات تھے. تحریک انصاف نے تو جب ملک چھوڑا تھا، ریکارڈ ایکسپورٹس، ریکارڈ ریمیٹنسز، ریکارڈ ریونیو اور ٹیکس کلیکشن، 5 فصلوں کی ریکارڈ ہارویسٹ، آئی ٹی کی ریکارڈ ایکسپورٹس، اور سب سے بڑی بات یہ کہ انڈسٹریلائزیشن شروع ہو گئی پاکستان میں، انڈسٹریل گروتھ شروع ہو گئی 8.6%، جس میں، اور روزگار کا یہ ہے کہ سارے برے صغیر میں سب سے کم بے روزگاری پاکستان میں. یہ فیکٹس میں آپ کو دے رہا ہوں. تو اس گورنمنٹ کو گرانا ایک سازش کے تحت، اور وہ لوگوں کو اوپر مسلط کر دینا جو اس ملک کے 30 سال سے کرپشن کے کیسز، کرپٹ ترین لوگ، اس لیے قوم آج موبلائز ہے. اس لیے آج قوم ایک نئی تحریک میں نکل پڑی ہے، وہ ہے حقیقی آزادی کے لیے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل مختلف ہے، اور یہ جو پبلک آپ رسپانس دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل میری 26 سال کی سیاست میں نے کبھی اس طرح کی ایک نیشنل موومنٹ نہیں دیکھی. بالکل. مس نورین ہے. ہاں مس نورین، آپ پوچھ سکتے ہیں سوال. السلام علیکم پرائم منسٹر، بیکاز یو آر اسٹل آور پرائم منسٹر. پہلی بات تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اسلاموفوبیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے انٹرنیشنل فورم پہ یہ بات اٹھائی. صرف اسی وجہ سے اگر اور ساری چیزوں کا نظر انداز کر دیں، میں تا عمر آپ کے ساتھ اسی وجہ سے رہوں گی. میرا کوشچن یہ ہے کہ انشاءاللہ جب آپ جیت کے واپس آئیں گے تو آپ کی پرائیورٹیز کیا ہوں گی؟ اور سیکنڈلی، میں لندن میں ہوتی ہوں، آپ کا کوئی میسج ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے؟ تھینک یو سر. دیکھیے، اسلام فوبیا کا مجھے باقیوں سے اس لیے زیادہ سمجھ ہے کیونکہ میرا بڑا انٹریکشن اوورسیز پاکستانی سے، اور میں کیونکہ بڑا میرا ٹائم بھی گزرا برطانیہ کے اندر، لنڈن میں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا، تو میں ان سوسائٹیز کو جانتا بڑی اچھی طرح. اور یہ مجھے پتا تھا کہ جو ہمارے مسلمان رہتے ہیں مغربی سوسائٹیز میں، 9/11 کے بعد ایک بہت بڑا ویو شروع ہوا اسلاموفوبیا کا. اور میں نے اس وقت فیصلہ کیا کہ مجھے کبھی بھی اللہ نے موقع دیا تو میں انٹرنیشنل فورمز، یونائٹڈ نیشنز میں، OIC میں، یورپین یونین کے سامنے اس ایشو کو اٹھاؤں گا، کیونکہ وہاں مسلمانوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ اسلاموفوبیا کی وجہ سے. اور یہ دوسرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب یہ گستاخی کرتے ہیں تو یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہے، اور وہ کوئی مسلمان ہیڈز آف اسٹیٹس یہ بتاتے نہیں تھے ان کو. تو اس لیے میں نے OIC میں بھی اٹھایا، پھر یہ UN میں بھی اٹھایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو UN نے 15 مارچ کو ڈکلیئر کیا اینٹی اسلاموفوبیا ڈے، بٹ اس پہ ایک سٹرگل کی ضرورت ہے. اور جو باہر پاکستانی بیٹھے ہیں، جو برٹش پاکستانی بھی ہیں، پہلے تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس تعداد میں یہ سب نکلے میری سپورٹ میں. میری سپورٹ کیا، یہ جو پاکستان میں ایک رجیم چینج کیا گیا اس کے اوپر جس طرح انہوں نے پروٹیسٹ کیا،
اور کرمنلز کو اوپر بٹھایا گیا ہمارے اوپر. تو میں ان سب کا آج بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں. سر ایک کوشچن ہے اور بار بار آ رہا ہے. وہ کوشچن یہ ہے کہ اگر نواز شریف اعلان کرتے ہیں، کیونکہ اب ان کے بھائی کی گورنمنٹ ہے، اگر وہ پاکستان آنے کا اعلان کرتے ہیں تو ہم پی ٹی آئی کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر گیون دا سرکمسٹانسز اگر دوبارہ موقع ملتا ہے یا اس طرح، تو اس طرح سے نواز شریف کو جانے دینا چاہیے تھا؟ دیکھیے، سب سے پہلے ایک اور کوشچن تھا کہ آگے کی کیا تیاری ہے. میں یہ آپ کو بتا دوں کہ بڑا مشکل ہم نے اپنے 3.5 سال گزارے ہیں، کیونکہ ایک مائنورٹی، ایک گورنمنٹ جو کولیشن گورنمنٹ تھی، جس کے پاس بڑی تھن میجورٹی تھی اور کولیشن پارٹنرز تھے، وہ سارا وقت ہمیں بلیک میل کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور بہت ہی مشکل تھا قانون پاس کرنا، کیونکہ سینٹ سے قانون پاس ہونا ہوتا تھا، وہاں ہماری میجورٹی نہیں تھی. تو ایک سارا وقت ایک بڑی کمپرومائز کر کے اور مشکل وقت سے یہ گورنمنٹ چلی ہے. تو یہ جو اگلی باری ہوگی، میں انشاءاللہ پہلے تو اپنی عوام کو اس چیز پہ تیار کروں گا کہ اگر آپ نے لے کے آنا ہے اگلی باری تو ایک میجورٹی سے لے کے آئے، کلیئر میجورٹی، تاکہ ہم بلیک میل نہ ہوں، تاکہ ہم ایک طاقتور گورنمنٹ ہو، تاکہ وہ ہم قانون اور ریفارمز لا سکیں جو ہمارے لیے بڑا مشکل تھا اس باری. اور ہم نے بڑے سبق سیکھے ہیں، اس سے بڑی ٹیم کا بھی پتہ چل گیا. اور انشاءاللہ جو ہم نے ٹکٹس دیے، ہم نے ریئلائز کیا کہ ہم نے غلط ٹکٹس دیے تھے لاسٹ ٹائم. تو اس بار ہم خود، ہمارے پاس ٹائم بھی ہوگا ابھی سے ہی، ہم ٹکٹس جو ہمیں اب دینے اپنے لوگوں کو بڑا سوچ سمجھ کے ٹکٹس دیں گے، کیونکہ ہمیں یہ جو بلیک میل کیا گیا اور پھر جس طرح انہوں نے غداری کی ہمارے ساتھ. آپ نے جو